السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سامعین کرام، بڑی غمناک خبر، بڑی افسوسناک خبر، ہمارے ہر دل عزیز قائد ملت سلفیہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے جو 5 مرتبہ سینیٹر بنائے گئے، اعتدال پسند، پروفیسر، روشن فکر، اتحاد و اتفاق کے عظیم داعی، مہربان بزرگ اور شفیق انسان، وحدت ملت کے علم بردار، آج ہم سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے یہ خبر ملی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، بڑھ گئیں، غم کے مارے صرف آنکھوں کے آنسو نہیں بلکہ دل کے آنسو بھی رونا پڑا۔ یہ وہ عظیم شخصیت تھی کہ جن کی حیات طیبہ میں ارد گرد کی بڑی فتنے کا سامنا کرنا پڑا، اونچ نیچ آئی، مد و جزر ہوا، لیکن یہ مرد مجاہد ماشاء اللہ ڈٹے رہے حق کے اوپر اور حق کی آواز بلند کرتے رہے۔ میری بذات خود ان سے کئی ملاقاتیں رہی ہیں، میں نے ان کی علمی شخصیت کو بھی بڑا بلند و بالا پایا ہے، اور ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے معاملات، ان کا حسن سلوک، کس میدان کا ذکر کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہ ساری خوبیاں ان کے اندر موجود تھیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے ان کو نوازی تھیں۔ بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا، اور رب تبارک و تعالی سے جہاں ان کی مغفرت کی، ان کے درجات کی، بلندی درجات کی دعائیں زبان پر آئیں اور دل سے نکلتی رہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے درجات بلند کر دے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ ہمارے امیر پروفیسر ساجد میر صاحب رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، اللہم ادخلہ الجنت الفردوس، اللہم اجرہ من النار، اللہم ادخلہ فی جناتک النعیم، اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ۔ ہر ایمان والے کی ان کے لیے دعائیں ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حیات طیبہ میں ان کی سعی، ان کی محنتیں، جد و جہد کے پیش نظر جو کچھ بلند و بالا مقام ان کو عطا کیا ہے، یقیناً تمام ایمان والوں کی جو دعائیں ان کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ اور مزید انشاءاللہ ان کا درجہ بلند فرمائے گا۔ ہر موقع پر ان کو یہ دیکھا گیا کہ بڑے بڑے مظالم کا بھی سامنا کیا، بڑی بڑی سخت گفتگو کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑا، اور یہ خوبی تھی ان کے اندر۔ ابھی ملتان سے ہمارے ساتھی آئے ہوئے تھے، کہنے لگے ملتان کے کچھ ساتھی ناراض ہو گئے پروفیسر ساجد میر صاحب سے، تو وہاں آنا کا معاملہ نہیں آیا۔ پروفیسر ساجد میر صاحب سیالکوٹ سے چل کر خود ملتان آئے
اور وہاں آ کر کے معاملے کو سلجھایا، لوگ حیران ہو گئے، ہم تو ان کو کیا کہہ رہے تھے، کیا سمجھ رہے تھے، اور ان کا اخلاق دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کے معاملات دیکھو، کیسے قرآن و سنت کے مطابق کہ یہ خود آئے ہیں وہاں اور آ کر کے صلح صفائی کری، سب کے درمیان صلح صفائی کرا کے اور اللہ کے ہاں سرخروئی حاصل کرتے ہوئے چلے گئے۔ یہ ان کی صفات تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ فرما دے، اور جو بھی ان کی سعی رہی ہے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، پروفیسر ساجد میر صاحب کی ذات سے متعلق جب میں نے معلومات لی اور میری ملاقاتیں بھی ہوئیں، میں نے جو جانچ و پڑتال کری تو اس عظیم شخصیت کے اندر 3 اہم کردار دیکھے میں نے۔ وہ ہر ایک کے اندر نہیں ہوتے، اللہ جس کو نوازنا چاہے نواز سکتا ہے۔ سب سے پہلا اہم کردار ان کا تھا دین کا، دینداری، ہمیشہ دین کو مقدم رکھنا، قرآن و سنت کی بات کو خود بھی اپنانا اور آگے بھی پہنچانا، اور دنیا کی تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے قرآن و سنت سے ملا کر اس کا حل پیش کرنا۔ یہ بڑی خوبی تھی ان کے اندر۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک خوبی ان کے اندر یہ تھی، مسلک۔ مسلک کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تمہیں 2 چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ پروفیسر ساجد میر صاحب اپنی پوری زندگی قرآن اور سنت کو اپنے اوپر بھی لاگو کیا، اسی کی دعوت و تبلیغ کری، گاؤں گاؤں جا کر کے، شہر شہر، نگر نگر جا کر کے وہاں پر قرآن و سنت کی آواز بلند کری۔ یہ قرآن و سنت کے بڑے عظیم داعی تھے۔ اور تیسری خوبی یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم کو شاید ہی کوئی ملے کہ جس کو 5 مرتبہ سینیٹر بنایا گیا ہو۔ یہ پروفیسر ساجد میر صاحب ہی تو ہیں کہ جن کو رب تبارک و تعالی نے سیاسی طور پر، دیکھیں دینی طور پر رب نے کتنا بلند و بالا مقام دیا، اور مسلک کے طور پر کتنا عظیم کردار انہوں نے ادا کیا، اور سیاسی سطح کے اوپر حتیٰ کہ صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ اگر کبھی کوئی چپقلش ہو جاتی سعودی اور پاکستان کے اندر تو یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے انہوں نے وہ عظیم کردار ادا کیا ہے جس سے پاکستان اور سعودیہ ایک ہو کر کے چلنے پر مجبور ہو گئے۔ اتحاد ان کے اندر پیدا کیا کس نے؟ پروفیسر ساجد میر صاحب نے۔ آپ دینی علمبردار بھی تھے، آپ قرآن و سنت کے مسلک کے علمبردار بھی تھے، دین پر عمل پیرا ہونے والے بھی تھے، اور سیاسی سطح پر بڑا عظیم کردار ادا کرنے والی شخصیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرما دے، ان سے راضی ہو جائے، اور ہمیں ان کی تمام اچھائیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔